بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اذکار مسنونہ کے نام سے یہ ہماری سلسلے وار ملاقات اور پروگرام اس نام سے آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو صبح و شام کے اذکار سے متعلق جاری ہے، اور آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے مزید اور ایک اہم دعا اور ایک وظیفے کا ذکر کیا جائے گا، جس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو کیا کرتے تھے۔ وہ دعا اور وظیفہ کیا ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیا جائے، اس کے بعد اس کی دلیل بتائی جائے کہ کہاں سے اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں، اور اس کی وضاحت بھی کیا ہے بتا دی جائے مختصراً۔ دعا اس طرح ہے ناظرین کرام: اصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ یہ دعا ہے جس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو کیا کرتے تھے۔ رہی بات اس کی دلیل کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دلیل معلوم کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ہمارا کیا ہے؟ اذکار مسنونہ، یعنی وہ اذکار، وہ وظائف جن کا ثبوت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ کیونکہ آج طرح طرح قسم کے جو وظائف پائے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے وظائف ایسے ہیں محترم ناظرین کہ جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اور اس کا بدل اور بہترین چیز اللہ کے رسول کی سنت میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس کی پابندی کرنے کے بجائے وہ بنی بنائی جو لوگوں کی طرف سے وظائف ہے ان کی پابندی کرتا ہے۔ تو ایسا کرنا ہمارے حق میں خیر اور بھلا نہیں ہے۔ ہم اذکار مسنونہ کی پابندی کریں، ان وظائف کی پابندی کریں کہ جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ انہی وظائف اور دعاؤں میں سے یہ دعا ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کا ثبوت مسند احمد کی روایت سے ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی پابندی کیا کرتے تھے، اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، ہماری صبح ہوئی فطرت اسلام پر۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ انعام فرمایا، اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا، اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں فطرت اسلام پر کیا ہے؟ صبح کیا ہمارا۔ ہم صبح ہوئے، ہماری صبح ہوئی، ہم اسلام پر، اسلام کے
پر قائم ہے، فطرت اسلام صحیح دین پر قائم ہے۔ فطرت کا جو لفظ آیا ہے اگر دیکھا جائے محترم ناظرین تو دین اسلام یہ دین فطرت ہے، دین اسلام یہی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو اسلام پر کیا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے، برے ماحول میں پڑ جاتا ہے اور وہ بگڑ جاتا ہے، فطرت سے ہٹ جاتا ہے، اسلام کے بجائے کوئی اور مذہب کیا ہے ماننے لگتا ہے۔ ورنہ جب دنیا میں انسان آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے فطرت پر لاتا ہے، فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی دین پر ہمیشہ قائم رہنا، اسی فطرت پر ہمیشہ انسان قائم دائم رہے، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، تم درست دین، اچھے دین پر کیا ہے قائم اور دائم رہو۔ اور یہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہی دین ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی دین پر، اسی دین کو لے کر اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں رکھا ہے۔ لیکن ہاں یہ بات الگ ہے کہ ماحول اس کا اثر ہوتا ہے انسان پر، اور وہ اس دین پر قائم دائم رہنے کے بجائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کسی اور دین پر چلے جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت سے روایت کی یعنی حدیث قدسی ہے، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو، ہر انسان کو صحیح دین پر پیدا کیا ہے، اسلام لے کر کے مسلمان پیدا ہوئے ہیں سب۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ، لیکن شیطان ان کے پاس آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو انہیں اس صحیح دین سے انہیں کیا ہے گمراہ کر دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، میں نے ان کے لیے جو حلال کیا تھا شیطان نے ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دی۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور انہی شیاطین نے، شیطان کی جماعت نے انہیں میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیا، حالانکہ میں نے اس کی اجازت دی ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان حدیث قدسی ہے جس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ دنیا میں انسان فطرت پر آتا ہے، دین اسلام پر رہتا ہے، لیکن شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، اسے بھٹکا دیتا ہے، اسے توحید پر قائم رہنے کے بجائے شیطان اسے کیا ہے شرک پر کیا ہے آمادہ کر دیتا ہے۔ تو اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی، اصبحنا علی فطرت الاسلام، کہ صبح ہو گئی، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اللہ کی اس نعمت کا، اس احسان کا، کہ اللہ نے ہمیں فطرت اسلام پر کیا ہے ہماری صبح کرائی۔ بندہ سوتا مسلمان ہے، لیکن صبح بعض دفعہ اس کی ہو سکتی ہے اور وہ دین اسلام چھوڑ چکا رہتا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صبح بندہ دین پر ہے اور شام کے وقت بندہ کیا ہے دین سے گمراہ ہو چکا ہے، شام کے وقت بندہ دین پر ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ کیا ہے گمراہ ہو چکا رہتا ہے۔ تو ہماری صبح ہوئی دین اسلام پر ہوئی، کلمہ توحید پر ہوئی، آپ اسی دین پر قائم ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اور اس احسان کا ہمیں اعتراف کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ صبح ہوئی، ہم دین اسلام پر ہیں، ہم کہیں اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ ہماری جب صبح ہوئی
تو دین اسلام ہی پر ہماری کیا ہے صبح ہوئی ہے۔ وہ کلمۃ الاخلاص، اور کلمہ اخلاص پر ہماری صبح ہوئی، ہم اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اس کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ کلمہ اخلاص سے مراد کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ اخلاص سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اخلاص ہے کہ ہماری صبح ہوئی اس کلمے پر ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کے۔ میرے اندر اخلاص پایا گیا کہ میں کسی کو نہیں مانتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ خالص کلمہ ہے، کوئی ملاوٹ اس میں نہیں۔ تو کلمہ اخلاص پر میری صبح ہوئی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اللہ ہی کا احسان ہے، اس کا بھی کیا ہے میں اعتراف کر رہا ہوں۔ آگے ہے اسی دعا میں وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میری صبح ہوئی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم دائم ہوں، اس حالت میں میری صبح ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا بھی کیا ہے میں اعتراف کر رہا ہوں، اس کا بھی کیا ہے میں اقرار کر رہا ہوں، دل سے اس بات کو بھی میں تسلیم کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس نعمت سے بھی مجھے نوازا، اپنی اس نعمت میں میری صبح کرائی۔ آگے ہے اس میں مزید اور کہ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس نعمت کا بھی میں اقرار اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ نے جو میری صبح کرائی وہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، جو کہ حنیف تھے، مسلم تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حنیف یعنی خالص دین تھا، یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، خالص دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا انہوں نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ خالص دین توحید، اس پر اللہ نے صبح کرائی، جو کہ حنیف تھے، خالص دین پر تھے، مسلمان تھے، مسلمہ، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو گویا کہ اس دعا میں بندے نے 4 اہم نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازوں تو بندہ اس نعمت کو میرے طرف منسوب کرے، اس کا احساس اس کے اندر پایا جائے، اعتراف کرے اس نعمت کا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی مہربانی سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی صبح ہوئی اسلام کی حالت میں، اس کی صبح ہوئی کلمہ اخلاص کے ساتھ، اس کی صبح ہوئی دین محمدی پر وہ قائم ہے، اس حالت میں اس کی صبح کرائی گئی، اور اس کی صبح اس حالت میں کرائی گئی کہ وہ دین، وہ توحید جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس پر کیا ہے وہ قائم ہے۔ صبح ہوتے اس حالت میں، اس ماحول میں اس کی صبح ہوئی، تو اب اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے، ان نعمتوں کا اقرار کرے، اور اللہ رب العزت کی طرف ان کا کیا ہے ان کی نسبت کرے۔ یہ بے حد کیا ہے ضروری ہے، تاکہ بندہ ان نعمتوں کے اقرار اعتراف کے ذریعے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ یعنی اللہ کا جو شکر ادا کرنا ہے، اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، اور ان نعمتوں کا ہم اقرار کریں، اعتراف کریں، اور ان نعمتوں کا ہمیں کیا ہے احساس ہمارے اندر پایا جانا چاہیے۔ ہم صبح ہوئے، اور صبح اس حالت میں اللہ نے ہماری کرائی کہ ہم فطرت پر ہیں، صحیح دین پر ہیں،
کلمہ توحید، کلمہ اخلاص پر ہم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے منہج پر ہیں۔ آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ صبح ہوتے ہی کن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ہم اس منہج پر ہیں۔ اور صبح ہوئی اس خالص توحید پر جس توحید پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ان نعمتوں کو بندہ جب اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، اس کے اندر اس کا احساس پایا جائے گا، اللہ رب العزت کا گویا اس نے کیا ہے شکریہ ادا کیا، شکر ادا کیا۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان نعمتوں کو اس کے لیے اس کے حق میں باقی رکھتا ہے اور اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا فرمان کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر کے تمہیں دوں گا، نعمتوں میں برکت ہوگی، اضافہ کیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان نعمتوں کا تم نے احساس نہیں کیا، اقرار اعتراف نہیں کیا، ناقدری کی تم نے ان نعمتوں کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی زیادہ کیا ہے، سخت ہے، شدید قسم کا کیا ہے عذاب ہے۔ تو محترم حضرات، بتانا مقصد یہ تھا آج کی اس نشست میں کہ یہ دعا کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی پابندی ہر صبح کو کی ہے، جیسے کہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال، جب بھی صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کا، اس وظیفے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رہی بات کہ کتنی دفعہ ہمیں اسے پڑھنا ہے، تو حدیث کے الفاظ سے بات ظاہر ہے کہ آپ نے اس دعا کو دہرایا نہیں ہے، بار بار نہیں پڑھا، گنتی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی کیا ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے کہ جب ہم پڑھیں تو ایک ہی مرتبہ پڑھیں، ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا اقرار، اعتراف اور اسی طرح ان کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور بالخصوص ایک اہم نعمت جو ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام سے، کلمہ اخلاص سے، دین محمدی سے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید خالص تھی، اس توحید پر ہمیں اللہ نے رکھا، یہ بھی ایک بہت اہم نعمت ہے، اس کا بھی ہم شکر ادا کریں، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔